ایک خاص مسئلہ اجتماعی قربانی کے تعلق سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں غفلت برتی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے اور ہماری قربانی ہو گئی. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، لوگ ان کے یہاں پیسے جمع کرتے 10 20 50 100 200 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ 3000 روپے یا 4000 روپے ایک ایک حصہ کے لیے جمع کرو، تمہاری طرف سے قربانی کر دی جائے. تو اس اجتماعی قربانی میں جو مسئلہ ہے وہ 3 باب کے مسائل ایک جگہ جمع ہو گئے. ایک تو مسئلہ ہے کتاب الاضحیہ یعنی قربانی کے باب کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کتاب الوکالت کا، کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح نہیں کرتے بلکہ کسی کو وکیل بناتے ہیں. وکالت کا بھی ایک باب ہے، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں. اور دوسرا ہے کتاب البیع کا مسئلہ، کہ جانور خریدا جاتا ہے اور بیع میں بھی خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور خریدتے ہیں، پیسے آپ نے دے دیے، جانور کوئی دوسرا خرید رہا ہے، تو بیع میں بھی وکالت ہے. تو گویا کی وکالت 2 طرح کی ہوئی، ایک جانور ذبح کرنے میں وکالت، جانور خریدنے میں وکالت. اس طرح سے وکالت، بیع اور قربانی 3 باب کے مسائل جمع ہیں. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کی خریداری جب کرے اجتماعی قربانی کرنے والا، تو جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ایک ایک جانور ان 7 لوگوں کی طرف سے متعین کر کے خریدے. اس فلاں فلاں 7 آدمی ان کے لیے یہ جانور میں خرید رہا ہوں، پھر وہ ہو گیا. پھر دوسرے 7 لوگوں کے لیے یہ جانور خرید رہا ہوں، 7 فلاں 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 7 متعین کر کے. صرف یہ کہہ دے کہ 7 لوگوں کے لیے خریدتا ہوں تب بھی نہیں ہوگا، کہ وہ 7 کون لوگ ہیں، کن کی ملکیت میں وہ جانور جائے گا. تو جن 7 کی نیت سے خریدا جائے ان 7 کی نیت مستحضر ہو کہ زید، عمر، بکر، خالد، نعیم، محمود فلاں 7 لوگوں کے لیے جانور خریدا، تو وہ جانور 7 لوگوں کی ملکیت قرار پائے گا. اور اگر نیت مستحضر نہیں ہے اور ویسے ہی خریدتا چلا گیا، 7 لوگوں کی متعین کر کے نیت حاضر نہیں اور ویسے ہی خرید لیا، تو ان جانوروں کا مالک خریدنے والا ہوا، ان جانوروں کا مالک خریدنے والا ہوا. اور فتوے کی کتاب میں صراحتاً ہے کوئی اپنا جانور دوسرے کی نیت سے ذبح کر دے تو اس دوسرے کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. لہذا جو جانور خریدنے والا خرید رہا ہے، کن لوگوں کے لیے خرید رہے ہیں وہ نیت مستحضر نہیں، جانور خریدا مالک خریدنے والا ہو گیا، اور ذبح کرتے وقت 7 لوگوں کا نام ذکر کر دیا گیا اور سمجھتے ہیں کہ ان 7 کی طرف سے قربانی ہو گئی، ان میں سے کسی کی طرف سے نہیں ہوئی قربانی. اس لیے 7 لوگوں کی نیت جو چاہیے جانور خریدتے وقت چاہیے، ذبح کرتے وقت اگر نیت مستحضر نہیں تب بھی ان کی 7 کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. وہ تو دعا پڑھنا مستحب ہے، اصل چیز ہے جانور کا جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے ان کی ملکیت میں ہونا. اور ان ملکیت میں نہیں ہے اور ان کی طرف سے جانور ذبح کر دیں گے تو ان میں سے کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. تو جو لوگ 10 20 50 جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک ایک جانور خریدیں. مثلا 10 جانور ہے تو 10 کارڈ بنا لیں، ایک ایک کارڈ میں 7 لوگوں کے نام لکھیں اور احتیاط کے پیش نظر ہر کارڈ میں نمبر ڈال دیں. اور ایک کارڈ نکالا اور میں نام دیکھ لیا فلاں فلاں، یہ ایک جانور خریدیں ان 7 کی طرف سے، اور احتیاط کے پیش نظر اس جانور میں نمبر ڈال دیں کہ یہ 1 نمبر کارڈ کے لیے یہ جانور.
پھر اس کارڈ کو رکھ دیں، پھر دوسرا کارڈ نکالیں، یہ فلاں فلاں 7 لوگ ان کے لیے فلاں جانور خریدتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو 7 لوگوں کی ملکیت میں وہ جانور آ جائے، جن کی نیت سے خریدا جائے وہی مالک ہوتا ہے، اور اگر کسی کی نیت سے نہیں خریدا گیا تو خریدنے والا مالک۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3000 روپے دے دیے، بری ذمہ ہو گئی قربانی، وہ اپنا جانور پہلے سے 10-20 خرید لاتا ہے یا بعد میں خریدتا ہے، مگر اس ڈھنگ سے نہیں خریدتا ہے جو میں نے بتایا، اور بس ایک جانور کو لایا گیا، 7 لوگوں کے لیے دعا پڑھ دی گئی، یہ سمجھتے ہیں کہ 7 کی طرف سے قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔